اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن احبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سب سے پہلے عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کے پھول میرے جد امجد پیران پیر، روشن ضمیر، غوث الثقلین، نجیب الطرفین، حضرت سید عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی علیہ رحمت و رضوان کے مقدس قدموں پر بصد ادب و احترام نچھاور ہیں۔ اگر پہچان ہے کوئی تو یہ نسبت کی خوبی ہے، اگر پہچان ہے کوئی تو یہ نسبت کی خوبی ہے، وگرنہ کیا میری اوقات، کیا نام و نسب میرا۔ اگر پہچان ہے کوئی تو یہ نسبت کی خوبی ہے، وگرنہ کیا میری اوقات، کیا نام و نسب میرا۔ محترم و مکرم سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج 11ویں شریف ہے۔ اس دن کو حضرت سیدنا عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی علیہ رحمت و رضوان کو سے نسبت ہے۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے عاشق ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، آج کے دن محفلیں منعقد کرتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں، آپ کی شان بیان کی جاتی ہے، آپ کے مقام و مرتبے کو پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا دن 11ویں بھی منائی جاتی ہے۔ یہ 11ویں کیا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ 11ویں کہتے کس کو ہیں، آسان انداز میں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، بچے کو سمجھ میں آ جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر بسم اللہ شریف پڑھ کر، چند قرآنی آیتیں پڑھ کر رب کی بارگاہ میں پیش کر کر غوث پاک کی روح کو اس کا ایصال ثواب کرنا، اسی کو 11ویں کہتے ہیں۔ سیدنا عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی علیہ رحمت و رضوان ولی شکم مادر ہی سے ولی صفت بن کر آئے، ولی صفت پیدا ہوئے۔ ایک ایسا وجود مسعود جو خطبوں کا خطب ہے، غوثوں کا غوث ہے، سارے ولیوں کا سردار ہے۔ ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی فضیلت یہ ناچیز کیا بیان کریں۔ ان کے مقام و مرتبے کے تعلق سے، ان کی عظمت کے تعلق سے، ان کی شان، ان کی فضیلت کے تعلق سے
بڑے بڑے عرفاء علماء و اصلحان حق سے پوچھا گیا تو سب نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ امام کبیر علامہ جلیل عبداللہ بن اسعد یافعی یمنی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف و کمالات اتنے روشن، اتنے درخشاں ہیں، اگر ان کے اوصاف و کمالات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں پھولوں کی پتیوں کو دفتر بنا دیا جائے، پھولوں کی پتیوں کا دفتر بن جائے، باغوں کی ٹہنیاں خلمیں بنا لی جائے، آپ فرماتے ہیں پھر بھی آپ کے اوصاف و کمالات کو کما حقہ نہیں لکھا جا سکتا۔ دنیائے علم و کمال کا ایک مشہور معتبر نام حضرت ملا عبد الرحمن بن احمد جامی نقشبندی ہو کر بارگاہ غوثیت میں اپنے عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ اپنی عقیدتوں کا خراج کیسے پیش کرتے ہیں؟ نقشبندی ہو کر آپ سماعت کریں۔ فرماتے ہیں اے غوث الثقلین، اے عبد القادر، آپ کے اوصاف و کمالات کو میں کیسے بیان کروں؟ آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان یہ ہے، آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ محبوب رب العالمین کے محبوب ہیں، آپ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، آپ حضرت امام حسین کی مقدس آل ہیں۔ زمانے کے سارے ولیوں نے آپ کے قدموں پر اپنے سروں کو رکھ دیا، تمام ولیوں نے اپنے سر کو آپ کے قدموں پر رکھ دیا، اور سب نے یہ نعرہ لگایا، سب نے کہا اللہ کی قسم، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ مقام ہمارے اوپر آپ کو جو عطا کیا ہے کسی اور نے عطا نہیں کیا، خود رب العزت نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ فاضل بریلوی عاشق رسول علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہو گئے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہو گئے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ تو ہے نوشاد براتی ہے یہ سارا گلزار، تو ہے نوشاد براتی ہے یہ سارا گلزار، لائی فصل سمن گوند کے صحرا تیرا، لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا۔ محترم و مکرم سامعین کرام، ہم اس انداز سے سن رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، جہاں بھی ہم ایسی محافل میں مجالس میں جاتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں آئے تو ہماری زبان سے سبحان اللہ کے کلمات جاری ہونا چاہیے، کیوں بولنے والے کو معلوم ہو جائے جو کہا جا رہا ہے وہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی
جو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اس پر آپ آواز بلند سبحان اللہ کہیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء اہل سنت و جماعت کا متفقہ موقوف یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکم مادر ہی سے ولی بنا کر قطبیت کبریٰ اور قطبیت عظمیٰ پر فائز فرما کر پیدا فرمایا تھا، اور فرماتے ہیں تمام دنیا جہاں کے کسی ولی کی زبان سے آپ برسر ممبر پر کھڑے ہو کر، برسر ممبر پر تشریف فرما کر آپ نے جو کلمات آپ کی زبان سے نکلے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، علماء کرام اولیاء اکرام اس بات پر متفق ہیں، آپ کی زبان سے یہ جو کلمات نکلے از خود نہیں نکلے بلکہ من جانب اللہ، آپ اس کے کہنے پر مامور تھے۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی اللہ کے، ہر ولی کے گردن پر ہے۔ مطلب یہ غرق سے لے کر، شرق سے لے کر غرب تک، شرق سے لے کر غرب تک کوئی ولی اس وقت تک ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک میرا قدم اپنے سر کا تاج نہ بنا لے۔ کون فرما رہے ہیں؟ غوث الثقلین فرما رہے ہیں۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں، ان کی مقام کو ہم کیا بیان کریں؟ جس طرح تمام نبی اللہ کی شان ہیں، ہر نبی اللہ کی شان، لیکن سب سے بڑی اللہ کی شان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ہر نبی شان ہے، سب سے بڑی شان اللہ کی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اسی طرح ہر ولی نبی کی شان ہے، ہر ولی نبی کی شان ہے، سب سے بڑی نبی کی شان غوث اعظم کی ذات ہے۔ سب سے بڑی نبی کی شان غوث اعظم دستگیر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قادری غوث اعظم دستگیر کے مرید ہیں ہی، قادری غوث اعظم کے مرید ہیں ہی، چشتی بھی غوث اعظم کے مرید ہیں، نقشبندی بھی غوث اعظم کے مرید ہیں، سہروردی بھی غوث اعظم کے مرید ہیں، رفاعی بھی غوث اعظم کے مرید ہیں۔ جتنے سلسلے روح زمین پر ہیں سب غوث اعظم کے مرید ہیں۔ کیسے؟ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان پر غور کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ غوث اعظم دستگیر نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا قدم صرف میرے مریدوں پر ہے، غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا قدم میرے سلسلے کے ولیوں پر ہے، بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں، غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں، میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب اللہ کے ولی کی ہر گردن پر ہے تو عزیزان گرامی قدر، جب اعلان ہوتا ہے تو تمام نے گردن جھکائی، جو زمین پر تھے سب نے گردن جھکائی، جو خبر کے اندر تھے انہوں نے خبر کے اندر گردن جھکائی، جو ولی عالم ارواح میں تھے
انہوں نے عالم ارواح میں گردن جھکائی. جو ولی شکم مادر میں تھے انہوں نے شکم مادر میں گردن جھکائی. عزیزان گرامی قدر، آپ غور کرتے چلے جائیں. وہ عظیم ہستی جو نائب رسول ہے، عطائے رسول ہے، سلطان الہند ہے، تاجدار ولایت ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جب بغداد کی سرزمین سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خراسان کے پہاڑ میں مجاہدات و ریاضات میں موجود تھے. جب آپ نے اعلان کیا تو روحانی طور پر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس اعلان کو سماعت کیا. اعلان کو جب معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے سنا تو اپنے سر کو اتنا خم کیا کہ زمین پر پیشانی لگ گئی. صرف خم نہیں کیا، اتنا جھکایا پیشانی زمین پر لگتی ہے. آپ فرماتے ہیں یا غوث العظم، صرف آپ کا قدم مبارک میری گردن پر نہیں ہے، اے غوث آپ کا قدم میرے سر پر اور میری آنکھوں پر بھی ہے. خلائد الجواہر، صاحب خلائد الجواہر فرماتے ہیں آپ نے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اقرار کیا. پھر حضور پیران پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کتنے دن تھے آپ کی صحبت میں؟ 57 دن آپ کی صحبت میں رہے. فیوض و برکات آپ نے حاصل کیا. حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے عراق عطا فرما دے. کون فرما رہے ہیں؟ جو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو ہند کے راجا ہیں، فرماتے ہیں مجھے عراق عطا فرما دے. کس سے فرما رہے ہیں؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے معین الدین، عراق ہم نے شہاب الدین عمر سہروردی کو عطا کر دیا ہے. اے معین الدین ہم تمہیں ہند عطا کرتے ہیں. ہند کی ولایت معین الدین چشتی اجمیری کو کس نے عطا کی؟ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی. عزیزان گرامی قدر، آپ غور کرتے چلیں. کوئی جب تک آپ کی ارادت میں نہ آئے اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کی ارادت میں نہ آئے، غوث اعظم کی ارادت میں نہ آئے، کوئی ولی نہیں بن سکتا. اگر کوئی آپ کے زیر قدم نہ سمجھے، اپنے زیر قدم نہ سمجھے، اپنے آپ کو نہ جھکائے تو سنیں، اگر وہ ولایت پر فائز ہے، اگر زیر قدم کا انکار کرتا ہے تو کہا اگلے لمحے میں اس کی ولایت سلب کر دی جاتی ہے. یہ مقام ہے غوث اعظم کا. عزیزان گرامی قدر، یہ شان، یہ مقام ہے غوث اعظم کی. بڑوں نے ان کی تعظیم کی، ان کا ادب کیا. جس نے معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کو ہند کی ولایت سے سرفراز فرمایا. آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ آپ زمانے کے خطب بھی ہیں. آپ دیکھیں آپ کا مقام، آپ کی مبارک زبان مبارک سے ہی آپ سماعت کریں. شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود البزاز، شیخ ابو حفص عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہیں. فرماتے ہیں شہنشاہ بغداد، سرتاج الاولیاء، سرتاج الاتقیاء، امام الاصفیاء، رأس الاولیاء، مہر سپہر ولایت، شمس ہدایت، نیر برج معرفت و حقیقت، شمس
تاجدار حکمت و طریقت، پاسبان وہ پناہ گاہ شریعت، قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین، خطب الواصلین وسیلہ دنیا و دین، واقف اسرار یزدانی، غواص بحر عرفانی، شہباز لامکانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قبلہ روحانی، کعبہ ایمانی، غوث الثقلین، نقشہ حسنین کریمین، تیغ مسلول، اولاد بطول، دستگیر جہاں، پناہ بے کساں، فخر قدسیاں، غوث عالمیاں، منبع خیر و عطا، ننجر برج ہدا، اور مصدر برکات لامتناہی، سید السادات، غوث کائنات، ذل الرحمانی، محبوب سبحانی، سید عبد القادر الجیلانی الحسینی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں ما تطلع الشمس حتی تسلم علیہ. کیا فرماتے ہیں؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو مجھے سلام عرض کرتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے، ما تطلع الشمس حتی تسلم علیہ. میرے جد امجد آگے فرماتے ہیں وَتَجِئُ السَّنَةُ إِلَيَّ تُسَلِّمُ عَلَيَّ. پھر فرماتے ہیں نیا سال، ہر نیا سال، صرف نیا سال نہیں فرمایا، ہر نیا سال جب آتا ہے تو مجھے سلام عرض کرتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِي. صرف سلام عرض نہیں کرتا بلکہ سال بھر میں جو واقع ہونے والا ہوتا ہے اس کی خبر دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَيَجِئُ الشَّهْرُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِي. ہر مہینہ جب آتا ہے غوث الثقلین فرماتے ہیں مجھے سلام عرض کرتا ہے، جو کچھ اس میں ہونا ہوتا ہے اس کی خبر دیتا ہے. وَيَجِئُ الْأُسْبُوعُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِي. جب ہر ہفتے کی ابتدا ہوتی ہے، جب ہر ہفتے کا آغاز ہوتا ہے تو ہر ہفتہ مجھے سلام عرض کرتا ہے اور وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِي. وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِي، اور جو کچھ ہفتے میں واقع ہونا ہوتا ہے اس کی خبر دیتا ہے. وَيَجِئُ الْيَوْمُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ، اور ہر دن جب آتا ہے مجھے سلام عرض کرتا ہے. وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِي، جو کچھ دن بھر میں ہونا ہوتا ہے اس کی خبر دیتا ہے. یہ مقام ہے غوث اعظم کا. عزیزان گرامی قدر، کیوں نہ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، کیوں نہ سورج سلام کرے، کیوں نہ سال سلام کرے، کیوں نہ ماہ سلام کرے، کیوں نہ ہفتہ وہ دن سلام کریں، کیوں نہ اپنے حالات آپ کے سامنے پیش نہ کریں، کیونکہ آپ زمانے کے خطب ہیں. خطب ہونے کی تصدیق کس نے فرمائی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے اس کی تصدیق فرمائی ہے. آپ سنتے چلیں. شیخ خلیفۃ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ خلیفۃ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں فخر موجودات، سرور کائنات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں دیکھا، اور جب میں آقا کو خواب میں دیکھتا ہوں تو آقا سے عرض کی یا رسول اللہ قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ کا اعلان. سید عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی نے اس کا اعلان فرمایا ہے. آقا جب سماعت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں صدق عبد القادر جیلانی فکیف لا وہو القطب وانا ارعاہ. آقا مقدس زبان سے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر نے سچ کہا ہے. عزیزان گرامی قدر، جو صادق الامین ہو وہ ذات فرما رہی ہے
عبد القادر نے سچ کہا، وہ کیوں نہ کہتے، وہ تو زمانے کے قطب ہیں۔ آگے کا جملہ آپ سماعت کریں، صرف زمانے کے قطب نہیں فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انہوں نے سچ کہا، وہ زمانے کے قطب ہیں۔ کس کی نگرانی؟ آقا فرماتے ہیں میری نگرانی میں ہے۔ جو مصطفیٰ کی نگرانی میں ہو، جس پر مصطفیٰ کی نظر ہو، ان کی عظمتوں کا اندازہ ہم جیسے ناچیز کیسے لگا سکتے ہیں؟ اسی لیے کہا غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ غوث اعظم کی قربت ہے قرب خدا، غوث اعظم کی قربت ہے قرب خدا، غوث اعظم کا ہر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا ہر گھر میں فیضان ہے۔ محترم و مکرم سامعین کرام، ہر ایک کو چاہیے کہ حضور پیران پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے تعلیمات کو پڑھیں، ان کے تعلیمات پر عمل کریں۔ یقیناً جو ان کے تعلیمات کو پڑھتا ہے، ان کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے، یقیناً وہ فلاح پائے گا، اسے کامیابی ضرور ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں، پڑھ لیجئے، 5 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے۔